تب ابراہیم نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کے بیٹے نے اسے پتھر دیے اور کام میں اس کی مدد کی۔ وہ جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں ہمیشہ طاقت پاتے ہیں، اور اگرچہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوتی ہیں لیکن ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں اور وہ اپنے خدا میں محفوظ ہوتے ہیں۔ جب قربان گاہ تیار ہو گئی تو ابراہیم نے ترتیب سے اس پر لکڑیاں رکھیں اور پھر اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو لکڑیوں پر باندھا۔ اسحاق اپنے باپ سے یہ کہتے ہوئے بولا، میرے باپ، مجھے اچھی طرح سے باندھ، اس طریقے سے کہ میں کوشش کے باوجود قربانی کی بے حرمتی نہ کر سکوں۔ میرے باپ، مضبوط ہو اور چھری کو اچھی طرح تیز کر۔ میری ماں کو بتانا کہ اس کی خوشی جاتی رہی ہے، وہ بیٹا جو تجھ سے 90 سال کی عمر میں پیدا ہوا شعلوں کی نظر ہو گیا ہے۔ جب میں بسم ہو جاؤں تو میری خاک کو اپنے ساتھ لے جانا اور سارا کو کہنا کہ یہ تیرا اسحاق ہے جو خدا کو پیش کر دیا گیا ہے۔ جب ابراہیم نے یہ باتیں سنی تو وہ بہت رویا، لیکن اسحاق نے مضبوط آواز کے ساتھ بولنا جاری رکھا، اے باپ، اب جلدی کر اور خدا کی مرضی پوری کر۔ اور اس نے چھری چلنے کے لیے اپنی گردن کو سیدھا کیا جو اس کے باپ کے ہاتھ میں تھی۔ ابراہیم گیا اور مینڈے کو لیا اور اپنے بیٹے کی بجائے اسے سوختنی قربانی کے لیے پیش کیا۔ ابراہیم نے مینڈے کے خون کو قربان گاہ پر چھڑکا اور کہا، غالباً یہ خون ایسا ہی سمجھا جائے جیسا کہ یہ میرے بیٹے کا خون ہے جو خداوند کے سامنے قربانی کے طور پر پیش ہوا۔ ابراہیم نے تمام قربانی کی عبادت میں یہی دعا کی، خدا کرے کہ یہ میرے بیٹے کے خون کی طرح ہی قبول ہو جو خداوند کے سامنے سوختنی قربانی کے لیے پیش ہوا۔ ابراہیم اور اسحاق ابھی اس مشن پر بہت دور تھے کہ ایک بوڑھا آدمی سارا کے خیمے کے پاس آیا اور اس سے کہا، کیا تو جانتی ہے کہ ابراہیم خداوند کے سامنے تیرے بیٹے اسحاق کو قربانی کے لیے پیش کر چکا ہے؟ ہاں، تیرے بیٹے کی کوششوں اور چلانے کے باوجود تیرا بیٹا چھری سے ذبح ہو چکا ہے۔ تب سارا ٹوٹے ہوئے دل سے پورے زور سے چلائی اور اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، میرے بیٹے، کیا میں تیرے لیے اس دن مر چکی تھی؟ تجھے جسے میں نے جنم دیا اور پرورش کی، میری زندگی اور میری ساری محبت تیرے ہی لیے تھی۔ اب میرا فخر اور خوشی ماتم میں بدل گئی، کیونکہ آگ نے میری خوشی کو جلا دیا ہے۔ اے میرے دل، مجھے تسلی دے۔ اے خدا، سب لوگوں کی زندگیاں تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے احکام کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ تو راست باز ہے اور تیرا کلام سچائی ہے۔ اس لیے اے خداوند، میری آنکھیں تو آنسوؤں سے بھری ہیں لیکن میرا دل خوش ہے۔ تب سارا اٹھی اور بیرشبا سے حبرون تک سفر کیا، اور اس نے راستے میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، لیکن وہ انہیں ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ اپنے خیموں میں واپس آتے ہوئے
وہی بوڑھا آدمی سارا کو ملا جس نے پہلے اسحاق کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اب اس نے کہا، میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسحاق کے بارے میں تجھے غلط خبر دی تھی، تیرا بیٹا زندہ ہے۔ سارا کا دل خوشی سے زیادہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے احساسات میں ان رجحانات اور سخت ذہنی برگشتگی نے اسے مار دیا۔ وہ مر گئی اور اس کے لوگ اکٹھے ہوئے، اور جب ابراہیم اور اسحاق واپس آئے اور سارا کو مردہ پایا تو انہوں نے اپنی آوازیں بلند کر کے ماتم کیا، اور ان کے سب نوکر ابراہیم اور اسحاق کے ساتھ غم میں شامل ہوئے۔